وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں ہم پر شیطان مسلط ہو گیا. کیوں؟ قرآن اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے جو کوئی رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو، نقید لہو شیطانا، اس کے لیے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. فہو لہو قرین، پھر وہ شیطان اس کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہیں، شیطان کے وار سے انشاءاللہ محفوظ رہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیاطین ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان انہیں اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ گناہگار، یہ گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی گناہ کر کر کے انسان ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ غلط کام کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب ایسا گناہگار شخص ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا، وہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہا، ایک جن سرکش ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اس سرکش جن کو دیکھ کر کل بروز قیامت انسان کہے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے میری بربادی، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں جتنا فاصلہ ہو جائے. جیسے مغرب اور مشرق کے درمیان جو فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان ہو جائے. یعنی نفرت کی وجہ سے وہ کہے گا تو اپنی صورت مت دکھا کہ تو نے مجھے تباہ کیا. فبئس القرین، پس تو بہت ہی برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تو شیطان کہے گا آج کے دن تمہیں یہ باتیں کوئی نفع نہ دیں گی. اگر مجھ سے نفرت کرنی تھی تو دنیا میں کرتے، آج تو ہم دونوں ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے. پھر اس گناہگار کو، اس شیطان، دونوں کو زنجیروں سے ایک ساتھ جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اِذْ ظَلَمْتُمْ، جب تم نے ظلم کیا تو اب یہ باتیں، جب تم نے گناہ کیے تو اب یہ باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم عذاب میں شریک ہو، یعنی میں بھی جہنم میں جاؤں گا اور تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تم بہرے کو سناؤ گے، او تہدی العمی، یا اندھے کو راستہ دکھاؤ گے. مراد یہ ہے کہ جو حق دیکھنے سے اندھا ہے اور جو حق سننے کو تیار ہی نہیں، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کیا تم اسے راستہ دکھاؤ گے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر اے محبوب ہم آپ کو لے جائیں، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ضرور بضرور آپ کو کچھ عذاب وہ دکھائیں گے جن کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا. تو وہ کافروں پر وہ عذاب آئے گا اور آپ وصال سے پہلے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے.
اصل میں بات یہ ہے، کافر یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام ایک عارضی تحریک ہے، حضور کے وصال تک برداشت کر لو پھر اسلام کا وجود نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ ان پر عذاب حضور کے وصال سے پہلے بھی آئے گا اور حضور کے وصال کے بعد بھی آئے گا. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں، جب عذاب دینا چاہیں عذاب دے سکتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، بالذی، اس قرآن پر، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں اور ہمیشہ قرآن پاک سے وابستہ رہیں. اے پروردگار، ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما، قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے قرآن پر عمل کیا. وَاسْأَلْ، اور پوچھو، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ہم نے ہمارے رسولوں میں سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھ لیجئے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے جن کی پوجا کی جاتی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں.